ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے رمضان مبارک کے بعد درس قرآن کا یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور رمضان مبارک سے پہلے ہی سورہ کہف کی ابتدا ہو چکی تھی اور ابتدائی 3 رکوع پر گفتگو ہو چکی تھی جس میں اصحاب کہف کا واقعہ مذکور تھا۔ سورت کے شروع ہی میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، وہ بھی کفار مکہ کے توسط سے کہ اصحاب کہف کون تھے، موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے، ذوالقرنین کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میں کل جواب دوں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعدیب فرمائی، آپ کو ادب سکھایا اور تقریباً 15 دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، رکا رہا۔ آپ پریشان تھے، بار بار آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے شاید جبریل امین آ رہے ہوں اور وحی نازل ہو۔ 15 دنوں تک وحی کا سلسلہ رکا رہا اور یہ مدت آپ کے لیے بڑا صبر آزما رہا، بہت کہہ لیجیے کہ ذہنی قلق میں آپ رہے۔ پھر اس کے بعد آیات نازل ہوئیں اور اس میں آپ کو تلقین کی گئی کہ کل کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہے تو بغیر انشاءاللہ کے نہ کہیں، اس لیے کہ بغیر اللہ کی مشیت کے کوئی کام انجام نہیں پا سکتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمائے گی۔ تو جب نہیں معلوم ہے تو براہ راست کبھی بھی جو ہے وہ کہ کل میں یہ کام کر دوں گا ایسا ہرگز مت بولیے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جانب توجہ دلائی۔ آپ ہرگز کل کوئی کام ہے تو اس پر یہ نہ کہیے میں کر لوں گا سوائے اللہ کی مشیت کے، الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اور یہ حکم ہے کہ مستقبل میں جب بھی آپ نے کوئی بات کہی آگے کے لیے اور اگر بھول گئے تو جب یاد آ جائے اس وقت انشاءاللہ کہہ لیجئے۔ اگر کسی شخص نے قسم کھائی
اور قسم کھاتے ہوئے اس نے کہا انشاءاللہ میں ایسا کروں گا، اور وہ نہیں کر سکا، تو وہ حانث نہیں ہوگا، اس پر قسم کا کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی قسم کو اللہ کی مشیت سے مربوط کر دیا ہے، اللہ کی مشیت سے جوڑ دیا ہے۔ اب نہیں ہو سکا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کہتے ہوئے اس کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ آج کل جو مزاج بن گیا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، ہاں انشاءاللہ کر لیں گے، دل میں ہے نہیں کریں گے۔ کسی سے قرض مانگنا ہے، دے دیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو 1 مہینے میں دے دوں گا، پہلے ہی اس کی نیت ہے کہ وہ 1 مہینے میں نہیں دے گا اور کہہ رہا انشاءاللہ دے دوں گا، تو یہ گویا آیت قرآنی کا مذاق ہے، اور ایسا کرنے والا گنہگار ہے۔ ہاں سچے دل سے اس نے اپنے معاملے کو اللہ کی مشیت سے جوڑا ہے، پھر نہیں کر سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی رہنمائی کی کہ اگر کبھی بھول جائیے تو فوراً اپنے رب کو یاد کیجیے، اور یہ کہیے کہ میرا رب اس واقعے کی طرف رہنمائی، اس مقصد کی طرف رہنمائی کرے گا جو بہتر ہوگا۔ یہاں اس تناظر میں بھی کہا گیا کہ اصحاب کہف کے واقعے کو اتنا عجیب و غریب نہ سمجھو، اس سے زیادہ عجیب و غریب واقعہ تو غار ثور کا ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے ہجرت کے سفر میں نکلے اور غار ثور میں پناہ لیا، وہ واقعہ تو اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے کہ کفار آپ کے سر پہ کھڑے تھے اور صدیق اکبر پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پیر کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے فرمایا تھا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، غمگین اور رنجور ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک ادنا سی مخلوق کو حکم دے دیا، اس نے غار کے منہ پہ جالے تن دیے، انڈے دے دیے، اور جو ہے دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا نہیں ادھر سے کوئی گزرا نہیں ہوگا، گزرتا تو جالے ٹوٹ جاتے۔ تو وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے زیادہ عجیب و غریب تو غار ثور کا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ غار ثور میں اصحاب کہف جو ہے 300 سال تک شمسی لحاظ سے 300 سال تک رہے، اور قمری لحاظ سے 309 سال۔ 100 سال میں 3 سال کا فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ شمسی سال جو ہے وہ 365 دنوں کا ہے، اور قمری سال جو ہے وہ 355 دنوں کا ہے۔ ہر سال میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے، یہی وجہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، آپ نے جو ہے ابھی عید جو ہے 21 کو کیا تھا، عین ممکن ہے کہ اگلے سال 11 مارچ کو ہو جائے، اس کے بعد 1 مارچ کو ہو جائے، یہ گھٹتا رہتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی روزے جو ہے اور رمضان مبارک جون جولائی میں گزرا ہے، اب وہ گھٹتے ہوئے مارچ میں آ گیا، 4 6 8 سال کے بعد وہ دسمبر اور جنوری میں آ جائے گا۔ تو یہ حولان حول ہوتا رہتا ہے۔ وہی فرمایا کہ 309 سال تک یہ ٹھہرے رہے، اور یہ بھی تلقین کر دی کہ آپ یہ بتا تو دیں، لیکن اگر اس پر کوئی بحث کرنے لگے تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ان کی مدت بہتر جانتا ہے کتنے دن ٹھہرے رہے، ہم اس پر کوئی بحث نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں سب اللہ ہی کے لیے، غیب سب اللہ کا ہے، کیا ہی بہترین دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی ولی اور کارساز نہیں، اور اس کے حکومت میں، اس کے حکم میں کوئی جو ہے ساجی اور شریک نہیں۔
اور یہ کہا گیا کہ جو وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے خاص طور سے اصحاب کہف کا ذکر ہے تو اصحاب کہف کے سلسلے میں نازل ہو رہی ہے تو آپ اسے پڑھتے رہیے، اگر لوگ پوچھیں تو وہی پڑھ کر سنا دیجئے، اس کی تشریح کر دیجئے، بس اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ اپنے آپ کو فقراء اور مساکین کے ساتھ روکے رکھیے۔ ہوا یہ تھا کہ سرداران قریش نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود، بلال بن رباح، عمار بن یاسر اور اسی طرح خباب بن عرط، ایسے غریب لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی خفت محسوس ہوتی ہے، تھوڑا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ ان میں کئی لوگ ایسے تھے جو سرداران قریش کی غلامی میں رہ چکے تھے، تو اگر آپ انہیں ہٹا دیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ کی بات سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا، بس دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو اسلام کو بڑی تقویت ملے گی، کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو روک دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آئیے گا۔ ابھی خیال آیا ہی تھا کہ بڑی سختی سے تاکید ہوئی اور یہ کہا گیا ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے، کبھی بھول کے بھی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ٹھیک ہے فقراء اور مساکین ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے، اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور اللہ نے ان کے یہاں بھلائی اور خیر رکھا ہے، کبھی آپ سوچئے کبھی نہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کے بات کبھی مت مانیے گا جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جن کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی ہے، آپ کا کام ہے آپ بتا دیجئے یہ حق ہے یہ باطل ہے، بس۔ اب جو باطل پر چلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی آگ بڑی مطلب یہ شعلوں والی، اور جہنم کو 4 دیواری نے گھیر رکھا ہے، اور اس کے مقابلے میں جنت کا ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کسی چیز کے بارے میں آپ مت بولیے کہ میں یہ کل کرنے والا ہوں، مستقبل میں کرنے والا ہوں، آپ اس کی حد بندی مت کر دیجئے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج میں اپنی تمام بیویوں پر چکر لگاؤں گا اور میری ہر بیوی سے ایک مجاہد بچہ پیدا ہوگا، اور اس میں کئی روایات، بعض روایات میں 60 اور بعض روایات میں 90 کا ذکر ملتا ہے، حالانکہ یہ حسر نہیں کہ 90 ہی تھی، اس سے زیادہ بھی یہ 2 روایات ملتی ہیں۔ کہا میں آج کے دن جاؤں گا اور ہر ایک سے مباشرت اور صحبت کروں گا، اور ان سے مجاہد بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ گئے، کسی کے ہاں حمل ہی نہیں ٹھہرا، ایک بیوی کے ہاں حمل ٹھہرا تو ناقص بچہ پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ہر بیوی حاملہ ہوتی اور اس سے مجاہد بچہ پیدا ہوتا، اور یہ روایت صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لیکن بہت سے لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ ان کی عقل شریف میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کیسے ایک رات میں 90 اور 99 اور 60 بیویوں کے پاس جائیں گے۔ ارے بھائی، ایک صحت مند اور توانا آدمی ایک رات میں اپنی بیوی سے بآسانی 6-7 مرتبہ مباشرت کر سکتا ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے، بالکل مجرب چیز ہے، 6-7 مرتبہ اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے۔ اور انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم التسلیم کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی تھی، ان پر جو کلام نازل ہوتا ہے یا نبوت کا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی سہار نہیں سکتا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی، تو کہا گیا ہاں 30 مردوں اس سے زیادہ طاقت دی گئی۔ اب اگر انبیاء کو 30 مردوں ہی کی طاقت دی جائے تو کون سی بڑی بات ہوئی؟ میں نے کہیں پڑھا تھا جنگ عظیم دوم میں ایک جرمنی فوجی نے ایک رات میں 30 سے زیادہ عورتوں سے بدکاری کی تھی، 30 سے زیادہ عورتوں سے اس نے بدکاری کی تھی۔ بتائیے اگر ایک عام آدمی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کو اشکال ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اور رات کا اطلاق 10 بجے تھوڑے ہوتا ہے، جیسے آج کل کے جو عقل پرست ہیں، عقل پرستوں کے ہاں عام طور پہ 10 بجے کے بعد ہی نیند آتی ہے، چاہے جتنے دیندار ہوں وہ 10 بجے کے بعد ہی نیند آئے گی۔ تو 10 بجے سے لے کر اور 5 بجے تک 6-7 گھنٹے، جبکہ رات کا اطلاق تو مغرب کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے بھائی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ رات تک پورا کرو کب؟ افطار کر لیا آپ نے، مغرب کا وقت ہو گیا، رات ہو گئی، اب اس وقت سے لے کر اور صبح صادق تک 10-12 گھنٹے ہوتے ہیں، کون سی بات ہے؟ عقل کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور سند کے تمام روات صحیح ہیں، ثقہ ہیں، عادل ہیں، پھر ہمیں ماننے میں کیا اشکال ہے؟ کوئی اشکال نہیں ہے۔ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ امت مسلمہ تمام انبیاء کی گواہی دے گی کہ انبیاء نے اپنی اپنی امتوں میں پیغام پہنچا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ لوگ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ آپ تو اس وقت تھے بھی نہیں، آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو مسلمان کہیں گے کہ چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور آپ کا ہر فرمان سچا ہے، آپ کی ہر خبر سچی ہے، اس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ انبیاء نے اپنی اپنی امتوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی گواہی تمام انبیاء کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو جب قیامت میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو ہم دنیا میں کیسے کہہ دیتے ہیں کہ مطلب یہ ممکن نہیں ہے، اور اس بنیاد پر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے ائمہ کی محبت میں اور یہ کہہ کر کے کہ صاحب وہ حدیث غریب جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہے، یعنی وہ حدیث جو صرف ایک سند سے آئی ہے وہ قابل حجت نہیں ہے، اور ہمارے ائمہ نے جو قیاس کیا ہے اس قیاس کی بنیادیں اور اس کے اصول مضبوط ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ائمہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، لیکن انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، تو یہ بات ان کے ذہن میں چاہیے۔ بہرحال لوگ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں نہ کہیے کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں، اور کہیے قریب ہے کہ میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا اس چیز کی طرف جو ہدایت سے قریب تر ہو، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اس سے زیادہ جو ہدایت سے قریب تر ہے اس کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور اصحاب کہف 300 سال تک ٹھہرے رہے، وَازْدَادُوا 9، اور انہوں نے اس پر 9 زیادہ کر دیا، شمسی قمری کے فرق سے بتایا۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب کوئی بحث کرنے لگے آپ سے تو پھر آپ کہہ دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے زمین و آسمان کی غیب کی باتیں ہیں۔ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ،
کیا ہی بہترین دیکھنے والا اور کیا ہی بہترین سننے والا ہے. ما لهم من دونه من ولی، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکومت میں، اس کے فیصلے میں کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس کو جو آپ کے رب کی جانب سے کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. آپ کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کا حکم ہے اور آپ کے ذریعے امت کو تلاوت کا حکم ہے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اے نبی آپ اللہ کے سوا اپنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. اگر اللہ کے فیصلے سے کوئی اعراض کیا، اور دراصل یہ خطاب نبی سے نہیں امت سے ہے. آج جو مسلمان پریشان حال ہیں، طرح طرح کے مصائب اور آلام میں مبتلا ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی ہے. جبکہ اللہ فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتی، اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ ہرگز اللہ کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتے. آج مسلمان اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کوئی اس بارگاہ میں، کوئی اس درگاہ میں، کوئی اس خانقاہ میں پناہ مانگ رہا ہے، پناہ ڈھونڈ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جب آدمی ادھر ادھر مارا پھرے گا تو اس کا حال وہی ہوگا جیسے پیڑ سے پتا ٹوٹ جائے اور پھر اس پتے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو. جی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، صبح و شام یاد کرتے ہیں، صبح و شام ذکر کرتے ہیں اور پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، وہ اپنے اس عمل کے ذریعے صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھوں کو ان سے ہٹائیے نہیں، ان سے پھیریے نہیں. ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیاوی زندگی چاہتے ہیں. یہ جو قریش مکہ ہیں، ان کے جو ٹھاٹ باٹ ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ ہو گئے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ہرگز پیروی نہ کریے ان لوگوں کی جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے ذکر سے. گرچہ ان کی سرداری ہے، ان کے مال و منال ہیں، ان کی حویلیاں ہیں، لیکن ان کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، ان کے دل پر مہر لگا دیا ہے. آپ ہرگز ان کی طرف متوجہ نہ ہوں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ان لوگوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کر رکھی ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ حد سے تجاوز والا ہے، لہٰذا کبھی بھی ان کی طرف آپ متوجہ نہ ہوں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، صاف اعلان کر دیجئے کہ حق میرے رب کی جانب سے ہے، یہ قرآن بھی میرے رب کی جانب سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے حق پر ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. یہ حق کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی تملق کی ضرورت نہیں ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. اتنا یاد رکھنا چاہیے، انا اعتدنا للظالمین نارا، یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھا ہے. احاط بہم سرادقها، ان کو گھیر رکھا ہے اس کے قناتوں نے. سرادق کہتے ہیں جیسے خیمہ ہو، خیمے کے چاروں طرف سے جو پردہ لگاتے ہیں قنات، وہ سرادق ہے. ایسی جہنم کے چاروں طرف سے 4 دیواری ہیں اونچی اونچی، تاکہ اس کی لپٹ جہنمیوں کو اور لگے، اس کی لپٹ باہر نہ جانے پائے، اندر ہی رہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور جب وہ پانی مانگیں گے جہنم میں جلتے ہوئے آگ کی تپش میں پانی مانگیں گے، یغاثوا بِمَاءٍ، تو دیے جائیں گے ایسا پانی کالمہل، جو تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا، یا جو تانبا جو ہے پگھل کر کے جس طرح پیلا ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، اس طرح سے ہوگا. یشوی الوجوہ، وہ گرم پانی ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. بیس الشراب،
کیا ہی برا پانی ہے، وساعت مرتفقہ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جب وہ پانی مانگیں گے تو لوہے کے پیالے میں ان کو پانی دیا جائے گا، پانی ویسے ہی گرم ہے اور لوہے کے پیالے میں۔ تو جب وہ منہ سے لگائیں گے تو ہونٹ جو ہے وہ چرمرا جائے گا، نیچے کا ہونٹ جو ہے لٹک کر کے ناف تک آ جائے گا، اور اوپر کی ہونٹ چڑھ کر کے اوپر پہنچ جائے گی، اور پورا دانت دکھ رہا ہوگا۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اس حال میں کہ وہ اس کے اندر دانت چیارے ہوئے ہوں گے، دانت کھلے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد وہ پانی جیسے اندر جائے گا تو جو کچھ ہے اندر ساری چیزیں وہ سب گل کر کے وہ جو ہے قدم کے پاس نکل جائیں گی، سب نکل جائے گا۔ یہ کیفیت ہوگی۔ بیس شراب وسعت مرتفقہ، کیا ہی برا مشروب ہے، وسعت مرتفقہ، اور قرار اور رہنے کے اعتبار سے کیا ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً ہم ہرگز ان کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے جنہوں نے نیکی کے کام کیے ہیں۔ لا نضیع اجر من احسن، ہرگز ہم ضائع نہیں کریں گے ان کے عمل کو، اجر کو، جنہوں نے نیک کام کیے ہیں۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آج مردوں کو سونے کے کنگن پہنائیے تو ذرا عجیب سا لگے گا، حالانکہ آج بھی بہت سے لوگ، سکھوں کو دیکھیے، ان کے مذہبی جو ہے نشانات میں سے یہ جو ہے لوہے کا کڑا ہے، 4-5 ان کے مذہبی جو نشانات ہیں، جسے بال وہ باندھے رہتے ہیں کیش، اور ایسی کڑا، ایسی چھوٹی تلوار جو ہوتی ہے، ہاں وہ ایسی، یہ شلوار جو ہے مخصوص قسم کا وہ مذہبی ہے ان کا، یہاں تک بہت ٹائٹ رہے گا گھٹنے تک، اور اس کے بعد بہت کشادہ رہے گا۔ تو سونے کے کڑے، لیکن جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور اس سے پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے، رؤسا ہوتے تھے، قبائل کے سردار ہوتے تھے، وہ سونے کا کڑا پہنتے تھے اپنی عمارت ظاہر کرنے کے لیے۔ وہی بات یہاں کہی گئی کہ جنت میں اہل ایمان کو، جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَثُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ، اور سبز رنگ کے باریک نرم ریشمی لباس پہنائے جائیں گے۔ وَاسْتَبْرَقٍ، اور دبیز موٹے لباس بھی ہوں گے، باریک لباس بھی اور موٹے لباس بھی ریشم کے۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور وہ تختوں پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، کیا ہی بہترین بدلہ ہے اور کیا ہی بہترین جگہ ہے آرام کے لحاظ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ حق غالب ہو کر رہتا ہے، حق واضح ہو کر رہتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے خاص پیغام یہ دیا ہے کہ کوئی بھی منصوبہ بندی کی جائے تو اسے اللہ کی مشیت سے جوڑ دیا جائے، اللہ کی مشیت کو شامل رکھا جائے، تنہا نہ کہہ دیا جائے کہ نہیں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی تلاوت کا حکم دیا ہے، اور خاص طور سے یہ تلقین کی ہے کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ احکام اسلامی پر بصیرت کے ساتھ عمل کریں، اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی گوارا نہ کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے احکام سے اگر منہ موڑا تو ان کے لیے کوئی جائے پناہ
نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے احکام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ احکام اسلامی پر، کتاب و سنت پر ہمیں بصیرت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حق پر قائم و دائم رکھے اور باطل سے کوسوں دور اور گریزاں رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔